مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جیسے میرے دل پر نقش ہو، جب میری سرمد گردیزی کے محل نما گھر میں نوکری ملی تھی۔ ایک معمولی لڑکی یتیم جس کے ماں باپ بچپن میں چل بسے، رشتہ داروں کی مہربانی سے جوان ہوئی۔ مہربانی جو دراصل احسان کی زنجیر تھی، کبھی کسی کے برتن، کبھی کسی کے کپڑے، کبھی کسی کی جھوٹی تھالی۔ زندگی میرے لیے ہمیشہ دوسروں کی باقیات سے جڑی رہی۔ اور پھر ایک دن ایک چچی نے کہا، ایک بڑی جگہ ہے، نوکری ہے، کھانے پینے کو سب کچھ ملے گا، بس وقت پر خدمت کرتی رہنا۔ میں چپ چاپ ان کے ساتھ ہو لے۔ جب اس محل میں قدم رکھا تو قدم خود بخود سست پڑ گئے۔ وہ گھر نہیں تھا، وہ ایک دنیا تھی۔ سنگ مرمر کی چمکدار فرش، آسمان کو چھوتی چھتیں اور ہر دیوار جیسے کوئی راز چھپے ہو۔ درد و دیوار کی خاموشی ایسی کہ جیسے صدیاں بولنے کو بےتاب ہو۔ نوکر اور ملازم سب خاموش، آنکھیں جھکی ہوئی، چہروں پر وہ سپاٹ پن جو صرف ان جگہوں پر ہوتا ہے جہاں حکم چلتا ہے، زندگی نہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ میرا کام صاحب کی دیکھ بھال ہے، اور یہ صاحب کوئی عام شخص نہیں، وہ سرمد گردیزی تھے، سیاست کے شہزادے۔ کبھی ٹی وی پر روز آتے تھے، دبا ہوا لہجہ، سنجیدہ باتیں، اور اب پاگل ایک حادثے میں دماغی توازن کھو بیٹھے۔ سنا ہے کہ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے تھے۔ ان کے والد صاحب نے کہا، اب یہ تمہارا ذمہ ہے کہ سرمد کا خیال رکھو۔ تم نئی ہو، تمہیں کچھ نہیں پتا، بہتر ہے خاموش رہو اور جو کہا جائے وہ کرو۔ میں نے سر ہلا دیا، میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ پہلا دن میں نے کانپتے ہاتھوں سے کھانے کی ٹرے اٹھائی اور اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ ہلکا سا دھکا دینے سے کھل گیا۔ اندر کا منظر مجھے ساکت کر گیا۔ ایک وسیع کمرہ جس میں ایک شخص فرش پر بیٹھا تھا، سفید کرتا، بکھرے بال، ہاتھ میں ایک لکڑی کی گاڑی جسے بچے کھیلتے ہیں۔ وہ چھت کو گھور رہا تھا جیسے وہاں کچھ لکھا ہو۔ میں نے دبے پاؤں اندر گئی۔ اس نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ میں نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھی اور واپس پلٹنے لگی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، کیا تم بھی چلی جاؤ گی؟ میں رک گئی۔ آواز بھری تھی، تھکی ہوئی سی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن نظریں مجھ پر نہیں ٹھہری، بس گزر گئیں جیسے ہوا میں۔ میں نے دھیرے سے کہا، کھانا رکھا ہے صاحب؟ اس نے سر جھکا لیا، پھر اچانک زور سے ہنسنے لگا، ایک زوردار قہقہا جو کمرے کی خاموشی کو چیر گیا۔ میں چونک گئی، قدم پیچھے ہٹ گئے۔ تم آ گئی ہو ہی نا؟ وہ ہنسا جیسے کوئی چھپا راز پا لیا ہو۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے کبھی اسے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ میں چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ اگلے دن بھی وہی معمول تھا، لیکن اس بار وہ مجھ سے نظریں چراتا رہا، کبھی دیوار کو گھورتا، کبھی پنکھے کو، لیکن جب میں مڑی تو محسوس ہوا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دن گزرتے گئے، ہر دن ایک نیا منظر لے کر آتا۔ کبھی وہ میرے دوپٹے کا کونا پکڑ لیتا، کبھی چوڑیوں سے کھیلنے لگتا۔ ایک دن تو اس نے میرے بالوں کو چھوا، نرمی سے، جیسے کوئی بھولا ہوا لمس یاد آ گیا ہو۔ تمہیں معلوم ہے تم ہنستی نہیں ہو، تمہیں ہنسنا چاہیے ہی نا، وہ بولا تھا جیسے کسی گہری وادی سے آواز آئی ہو۔ میں ساکت کھڑی تھی، دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے تھے۔ میں اکثر اپنے کمرے میں جا کر روتی، نہ کوئی سننے والا تھا، نہ سمجھنے والا۔ کیا یہ کام ہے؟ کیا یہ میری زندگی ہے؟ ایک ایسا مرد جسے سب پاگل سمجھتے ہیں، مگر وہ اتنی صاف باتیں کیسے کرتا ہے؟ میں خود سے سوال کرتی، جواب میں صرف خاموشی ملتی۔ سرمد کا پاگل پن مجھے کبھی پاگل لگتا، کبھی مجبوری۔ ایک دن جب میں کھانا دے کر مڑ رہی تھی، اس نے آہستہ سے کہا، مجھے مت چھوڑا کرو، جب تم جاتی ہو تو سب آوازیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا ایسا جو الفاظ میں نہیں ڈھلتا، درد، تنہائی یا کوئی اداکاری۔ میں کچھ سمجھ نہ پائی۔ نوکروں کے بیچ میں بھی میں تنہا ہو گئی تھی، سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے۔ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا، صاحب اب تمہیں پسند کرنے لگے ہیں، احتیاط کرو ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ میں نے نظریں جھکا لیں، اندر سے سب کچھ ٹوٹتا جا رہا تھا۔ میں خود کو سنبھالنے لگی، بس اتنا ہی کہ دن نکل جائے، رات گزر جائے، لیکن سرمد ہر دن میرے قریب ہوتا گیا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا، وہ بیمار ہے، اسے پیار کی نہیں، دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ وہ دن عام سا تھا جس سے سب دن ہوا کرتے تھے۔ میں نے کچن سے دوپہر کا کھانا لے کر سرمد کے کمرے میں رکھا اور واپس جانے لگی۔ پیچھے سے اس کی آواز آئی، ہنا، اگر تم چلی گئی تو یہاں کچھ نہیں بچے گا۔ میں نے اس کی بات سنی، انسنی کی، اور
واپسی چلی گئی۔ دل میں الجھن ضرور تھی لیکن زباں پر کوئی سوال نہیں آیا۔ شام کو اچانک مجھے بلایا گیا۔ بڑے ابا جان اور بیگم صاحبہ کے کمرے میں مجھے لے جایا گیا۔ دروازہ بند کر کے بیگم صاحبہ نے سیدھے لفظوں میں کہا، ہنا، ہم چاہتے ہیں کہ تم سرمد سے نکاح کر لو۔ میری آنکھیں پھیل گئیں، میری زبان بند ہو گئی، دل جیسے سینے سے باہر آنا چاہتا تھا۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ امید تھی کہ شاید یہ کوئی غلط فہمی ہے، لیکن اگلا جملہ اور بھی سخت تھا۔ یہ فیصلہ سرمد کی بھلائی کے لیے ہے اور تمہارے لیے بھی۔ تم یہاں محفوظ رہو گی اور اسے تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے آہستگی سے کہا، مگر بی بی جی، میں صرف ایک ملازمہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے مجھے گھورا جیسے میں کوئی معمولی چیز ہوں جس نے حد پار کر دی ہو۔ تمہارے جیسے لوگوں کے لیے یہ موقع نعمت ہوتا ہے، اور سنو، اگر انکار کیا تو تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ میں چپ ہو گئی۔ باہر نکل کر میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کیا اور فرش پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک میں کچھ نہ بولی، نہ روئی نہ ہنسی۔ ایک سناٹا میرے اندر اترا تھا۔ اگلے ہی دن کمرے میں بیگم صاحبہ آئی، میرے ہاتھ میں ایک سرخ جوڑا تھما دیا اور کہا، تیاری کر لو، نکاح کل ہے۔ میرے لب ہلے، میری رضامندی۔ انہوں نے بغیر مجھے دیکھے کہا، ہم سب کچھ طے کر چکے ہیں، تمہیں بس خاموشی سے قبول کرنا ہے۔ نکاح والے دن محل میں کوئی جشن نہ ہوا، کوئی ہنسی خوشی، کوئی ساز، کوئی دلہن کا استقبال نہیں۔ سب کچھ جیسے کسی قیدی کے لیے کاغذی کارروائی ہو۔ میرے ہاتھوں میں مہندی نہ تھی، ماتھے پر جھومر نہ تھا، بس ایک پرانا سا دوپٹہ جیسے انہوں نے سر پر ڈال دیا تھا۔ نکاح خواہ نے سوال کیا، میں نے جواب نہ دیا، مگر میرے خاموش بیٹھے رہنے کو سب نے ہاں سمجھا۔ دستخط ہوئے اور میں ہنا سرمد گردیزی کی بیوی بن گئی۔ یہ شاید صرف ایک اور خادمہ گار جسے اب ایک نیا لقب دیا گیا تھا۔ نکاح کے بعد مجھے اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ کمرے میں موجود تھا، وہی خاموش، وہی پراسرار سا چہرہ۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب تم میری ہو ہنا، ہمیشہ کے لیے۔ میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میری نظریں فرش پر تھیں۔ رات بھر میں بستر پر بیٹھی رہی، نہ کچھ کھایا نہ سوئی۔ وہ فرش پر لیٹا کسی دیوار کو گھورتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میں نے کہا تھا نا، تم چلی گئی تو کچھ نہیں بچے گا، اب تم کبھی نہیں جا سکتی۔ اگلی صبح مجھے معلوم ہوا کہ میرے رشتہ داروں نے شادی کے بدلے میں بڑی رقم وصول کی ہے۔ وہی چچی جنہوں نے مجھے یہاں لا کر نوکری لگوائی تھی، وہ اب کہہ رہی تھی، ہم نے تمہارے لیے کتنا اچھا رشتہ طے کیا، اب احسان جانو۔ میرا سر جھک گیا، میں احسان میں بچھی گئی تھی۔ اب بھی میں محل میں اسی طرح کام کرتی تھی، بس فرق صرف یہ تھا کہ اب مجھے بیگم صاحبہ کہا جانے لگا تھا۔ ایک تلخ طنز کے ساتھ نوکر میرے کمرے میں آ کر جھاڑو پوچھا کرنے لگے تھے، مگر ان کی نظروں میں عزت نہیں، تجسس ہوتا۔ ایک دن میں کچن میں پانی لینے گئی تو پرانی باورچی خالہ نے مجھ سے سرگوشی میں کہا، ہم جانتے ہیں تم نے نہیں چاہا یہ سب، مگر محل کی دیواریں کبھی کسی کا دکھ نہیں سنتی۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس دن سرمد نے پہلی بار میرے لیے کھڑکی کے پردے کھولے، بولا، یہ سورج تمہارے لیے ہے، دیکھو، ہم دونوں کے لیے ایک جیسا چمکتا ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر باہر دیکھا۔ روشنی واقعی خوبصورت تھی، لیکن میرے اندر اندھیرا اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ وہ روشنی وہاں پہنچ نہ سکی۔ شادی کے بعد سب کچھ بدل گیا، لیکن کچھ چیزیں ویسی ہی رہیں۔ یہ شاید ان کا ویسا رہنا ہی میرے لیے اذیت بن گیا۔ میں اب سرمد گردیزی کی بیوی تھی، مگر میرے دن ویسے ہی ترتیب میں چلتے تھے جیسے پہلے۔ صبح اٹھ کر اس کے کمرے کی صفائی، ناشتہ تیار کرنا، دوائیاں وقت پر دینا اور اس کے عجیب و غریب موڈز کو برداشت کرنا۔ لیکن اس سب میں اب کچھ بدلنے لگا تھا۔ وہ پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ وہ اب کبھی کبھار خاموش رہنے لگا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ میں جب اسے کھانے کی پلیٹ دیتی تو وہ بہت غور سے میری طرف دیکھتا، جیسے میری روح تک جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ دنوں میں یہ تبدیلی اور گہری ہو گئی۔ وہ کم بولتا، لیکن جب بولتا تو اس کی باتوں میں وہ بے ربط پن نہیں ہوتا جو پہلی نظر آتا تھا۔ ایک دن جب میں نے اس کا کمبل ترتیب سے بچھایا، وہ آہستہ سے بولا، ہنا، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے وقت تھم جائے۔ میں پلٹی، حیرانی سے دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ مسکرایا، آنکھیں جھکی ہوئی، کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ اب وہ مجھ سے بغیر ضرورت کے بھی بات کرنے لگا تھا۔ ایک دن شام کو میں اس کے لیے کتابیں ترتیب دے رہی تھی جو کبھی اس کے والد لائے تھے۔
تب اس نے کہا، ہنا تمہیں کہانیوں کا شوق ہے؟ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ بچپن میں بہت سنتی تھی۔ تو سناؤ، آج میں سننا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک پرانی کہانی چن لی، وہی جو کبھی امی نے مجھے سنائی تھی۔ سرمد نے سر تکیے پر رکھا اور آنکھیں بند کر لی، جیسے سنجیدگی سے سن رہا ہو، مگر جیسے جیسے کہانی پڑھتی گئی وہ میری آواز سے زیادہ مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے محسوس کیا اس کے تاثرات بدلے، جیسے کہانی کے ہر موڑ پر وہ مجھے سمجھنے لگا ہو۔ ایک دن اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے چائے بنائی۔ جی ہاں، وہی سرمد جو کبھی ہاتھ تک نہ دھوتا تھا۔ میں حیرت زدہ تھی۔ تم سارا دن کام کرتی ہو، کبھی اپنے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے نظریں چرا لیں۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر بول پڑا، کاش تم مجھے اس طرح پہلے ملتی، میں پاگل نہ بنتا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ میں نے اس کے الفاظ میں جو شدت دیکھی وہ اداکاری نہیں لگتی تھی، لیکن میرے لیے وہ جملہ اتنا آسان نہ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ بول رہا ہے یا کوئی اور کھیل کھیل رہا ہے۔ میں رات بھر جاگتی رہی، بس یہی سوچتی رہی کہ آخر اس کی نیت کیا ہے۔ میں سچ میں کسی کے جذبات کا مرکز ہوں یا کسی چال کا حصہ؟ اگلے دن میں حسب معمول اس کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا تھا، مگر اچانک اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، سچ میں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے جھٹک کر آزاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت نرم تھی، بس روکنے والی، زبردستی کی نہیں۔ میں کچھ بول نہ سکی۔ میرا جسم منجمد ہو گیا، کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ میں نظریں نیچے کیے بس ایک جگہ دیکھتی رہی۔ اس نے میرے ماتھے پر ایک لمحے کے لیے انگلی رکھی، جیسے کوئی علامت دے رہا ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا ہنا۔ اگر تم کہو گی تو میں تمہیں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مگر یہ مت کہنا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ تم میری دنیا ہو، پاگل پن کے اس شور میں ایک واحد خاموشی ہو جو مجھے زندہ رکھتی ہے۔ اس کے الفاظ دل میں اترتے گئے، مگر میری عقل بار بار مجھے یاد دلاتی کہ یہ وہی شخص ہے جس میں مہینوں سے پاگل سمجھتی آئی ہوں، ایک ایسی دنیا میں جہاں سب چیزیں مشکوک ہیں۔ میں کیسے مان لوں کہ یہ سچ ہے؟ اس دن کے بعد سرمد اور بھی محتاط ہو گیا۔ وہ میرا احترام کرنے لگا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں مدد کرنے لگا، میرے لیے چادر لا دیتا جب میں بالکنی میں کھڑی ہوتی، مجھے باورچی خانے تک ساتھ لے جاتا بغیر کچھ کہے، بس ایک نرم کے ساتھ۔ ایک دن جب میں بیمار ہوئی تو ساری رات میرے پاس بیٹھا رہا۔ میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا ہنا، وہ بار بار یہی کہتا رہا، اور میری پیشانی پر پانی رکھتا رہا۔ کبھی کبھی وہ دیر تک میرے ساتھ بیٹھا رہتا اور خاموشی میں آنکھوں سے بات کرتا۔ ایک دن اس نے کہا، میں جانتا ہوں تم ابھی بھی مجھ سے ڈرتی ہو، پر میں چاہتا ہوں تم میری کہانی کا وہ صفحہ بنو جسے سب سے آخر میں پڑھا جائے۔ ایک دن میں صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی جب وہ میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں چونکی نہیں، بس آہستہ سے بولی، کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ اس نے کہا، میں پہلے کبھی ایسا نہیں تھا، تم نے مجھے وہ بنا دیا جو میں شاید تھا ہی نہیں۔ میں کچھ نہ بولی، بس پانی کی دھار کو دیکھتی رہی۔ اس نے ایک چھوٹا سا پودا اٹھایا اور کہا، یہ تمہارے جیسا ہے، خاموش لیکن ہر دن بڑھتا ہوا۔ اور شاید میں واقعی بڑھ رہی تھی۔ میری سوچ، میرے شک، میری خاموشی، سب کچھ ایک نئی شکل لے رہا تھا۔ میں ابھی الجھی ہوئی تھی، مگر اتنا جان چکی تھی کہ سرمد بدل رہا ہے، اور میں بھی۔ وہ حد جو میرے اور اس کے درمیان تھی آہستہ آہستہ دھندلی ہو رہی تھی۔ اب وہ صرف ایک تیماردار اور مریض کا رشتہ نہ رہا تھا، اب ہم دونوں کسی اندیکھے دائرے میں قدم رکھ چکے تھے، جہاں سچ، فریب، خواہش اور خاموشی سب ایک ساتھ سانس لیتے تھے۔ ایک رات موسم معمول سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی تھی، چادر میں لپٹی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سارا دن کچھ الگ سا گزرا تھا۔ سرمد خاموش تھا، مگر اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ جب میں نے شام کو اسے چائے دی، اس نے میرے ہاتھ سے کپ نہیں لیا، بلکہ خود بڑھ کر پکڑا، اور اتنی دیر تک میری انگلیوں کو تھامے رکھا کہ مجھے اپنا ہاتھ پیچھے کرنا پڑا۔ اس کا لمس اب وہی نہ تھا جو پہلے تھا، اب اس میں ایک یقین، ایک دعویٰ تھا، جیسے وہ مجھے ایک فیصلہ سونپنا چاہتا ہو۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹنے لگا تھا، کوئی رشتہ جو میں نے خود سے باندھ رکھا تھا۔ میں اسی سوچ میں تھی، کب نیند نے مجھے تھام لیا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن ہچکیاں روکنے کا فن میں نے اب تک نہیں سیکھا تھا۔ رو رو کر سسکیاں لیتے ہوئے جانے کب نیند آ گئی مجھے علم نہیں،
پر وہ نیند تھوڑی دیر کی تھی۔ رات کے کسی کونے سے ایک عجیب سی سرگوشی نے مجھے جگا دیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، پر سرمد کا وجود وہاں نہیں تھا۔ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دل میں ایک انجانا سا خوف جاگ اٹھا۔ اس محل میں راتیں ہمیشہ خاموش رہتی تھی، پر آج کی خاموشی میں کچھ بے چینی سی تھی۔ میں نے پاؤں میں چپل پہنی اور دبے قدموں باہر نکلی۔ بالکنی سے روشنی کی ایک باریک سی لکیر آ رہی تھی۔ پردہ ہل رہا تھا، جیسے کسی نے ابھی ابھی وہاں سے ہٹایا ہو۔ میں آہستہ سے آگے بڑھی اور خود کو پردے کے پیچھے چھپا لیا۔ سانس روکے، پلکیں جھپکائے بغیر میں نے وہ منظر دیکھا۔ سرمد فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں کہہ چکا ہوں، جب تک وہ لوگ پکڑے نہیں جاتے میں پاگل ہی رہوں گا۔ اس کے الفاظ میرے وجود کو کاٹتے چلے گئے۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ آواز، وہ لہجہ، وہ انداز کسی پاگل انسان کا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو وہ سرمد تھا جو میں نے خبروں میں دیکھا تھا، جلسوں میں سنا تھا، مکمل ہوش میں، فیصلہ کن، سخت مگر واضح۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کب ہم ان کے نیٹ ورک تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ آگے کہہ رہا تھا، میں اس محل میں محفوظ ہوں۔ جب تک سب کو لگتا ہے میں پاگل ہوں، تب تک مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ پھر ایک لمحے کو وہ چپ ہو گیا۔ اس نے فون نیچے کر کے بالکنی کے کنارے پر ہاتھ رکھا اور آسمان کو دیکھنے لگا۔ اور ہنا، اس نے زیر لب کہا، جیسے کوئی راز زبان سے پھسل گیا ہو، اسے میں دل سے چاہتا ہوں۔ میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ ایک بے آواز چیخ میرے گلے میں اٹک گئی۔ وہ سب کچھ جو میں نے اب تک سچ مانا تھا، اب مجھے جھوٹ لگنے لگا تھا، اور جو جھوٹ سمجھا تھا وہ اب سچ معلوم ہو رہا ہے۔ میں دھیرے سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی، دروازہ بند کرتے ہوئے۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بستر پر بیٹھ کر میں نے خود سے سوال کیا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ سچ یہ تھا کہ سرمد پاگل نہیں تھا۔ اس نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا، اور میں بس ایک مہرا تھی۔ یہ شاید کچھ اور۔ رات کے آخری پہر میں کمرے کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، چادر اوڑھے، آنکھیں کھلی، لیکن نگاہیں کہیں نہیں۔ ساری رات میں نے کچھ نہیں کھایا، کسی سے نہ خود سے، بس خاموشی کی ایک دیوار تھی جو میرے اندر اور باہر حائل ہو چکی تھی۔ سرمد کے سچ نے مجھے حیرت سے زیادہ خالی کر دیا تھا۔ وہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ لمحہ جو میں نے بالکنی کے پیچھے چھپ کر گزارا، میری زندگی کو دو حصوں میں بانٹ دے گا۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیلنے لگی تو میں نے چادر سمیٹی۔ کچھ دیر تک بس چھت کو دیکھتی رہی، وہی چھت جس کے نیچے میں نے کئی مہینے گزارے تھے۔ اب مجھے اجنبی لگنے لگی تھی، جیسے وہ بھی اب مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا، سرمد اندر داخل ہوا۔ وہ روز کی طرح ہلکا سا مسکرا کے آگے نہیں بڑھا، بلکہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا۔ میں نے نظریں جھکا رکھی۔ وہ زمین پر میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تم نے سب سن لیا نا؟ میں نے کچھ نہ کہا۔ میری آنکھیں نیچے تھیں، لیکن دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، ہنا۔ اس کا لہجہ نرم تھا، جیسے وہ لفظ نہیں معافی مانگ رہا ہو۔ یہ سب جو تم نے سنا وہی سچ ہے۔ میں نے پاگل پن کا ڈرامہ تم سے بچنے کے لیے نہیں، تمہیں بچانے کے لیے کیا۔ اگر میرے دشمنوں کو پتہ چل جاتا کہ میں ہوش میں ہوں تو وہ تم تک بھی پہنچتے۔ میرے دل میں جیسے ایک تیز چھوٹا سا پتھر گرا۔ اس کا مطلب میں اس کے لیے ایک کمزور کڑی نہیں تھی، بلکہ شاید اس کی حفاظت کی کوئی وجہ تھی۔ وہ آہستہ سے میرے ہاتھوں کی طرف بڑھا۔ مجھے تم سے کوئی کھیل نہیں کھیلنا تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ میرا جسم اب بھی ساکت تھا، مگر اس کی انگلیاں جب میرے ہاتھوں پر آئیں تو میں نے ایک لرزتی سانس لی۔ میں تم سے سچ میں محبت کرتا ہوں، ہنا۔ یہ جملہ کسی گونج کی طرح میرے اندر اترا۔ جب تم پہلی بار میرے کمرے میں آئی تھی، وہ دن، وہ لمحہ مجھے یاد ہے۔ میں نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر کوئی چیز مجھے زندہ رکھ سکتی ہے تو وہ تم ہوگی۔ میں نے آہستہ سے سر اٹھایا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں نہ کوئی پاگل پن تھا، نہ فریب، بس ایک سادہ، صاف آنکھوں والا مرد جو اپنے اندر کی سچائی مجھ سے کھول رہا تھا۔ میں رو دی، آواز کے بغیر، سوال کے بغیر، بس آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ میں معافی نہیں مانگوں گا، اس نے کہا، کیونکہ میں نے جو کیا وہ تمہارے لیے کیا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اب کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ پھر اس نے آہستگی سے میری انگلیوں کو تھاما۔ بس ایک موقع دو کہ میں وہ سرمد بن سکوں جو تمہارے لائق ہوں۔ میں خاموش رہی، لیکن میرے آنسو اس کے
ہاتھ پر گرنے لگے۔ وہ گرنے نہیں دے رہا تھا، سنبھال رہا تھا، جیسے میری ٹوٹی ہوئی خاموشی کی چیخیں وہ اپنے سینے میں سمیٹ رہا ہو۔ کمرے کے باہر ملازمہ ناشتہ لے کر آئی، دروازے پہ رکھ گئی اور واپس پلٹ گئی۔ سرمد نے میری طرف دیکھا۔ آج تم میرے ساتھ ناشتہ کرو گی، نہ شوہر بیوی کی طرح، نہ تیماردار مریض کی طرح، بس دو انسان جو ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہم دونوں چھوٹے ٹیبل کے گرد بیٹھے۔ اس نے چائے انڈیلی اور مجھے پلیٹ تھمائی دی۔ یاد ہے تم نے کہا تھا تم کہانیاں سنتی ہو؟ میں نے سر ہلایا۔ میں تمہیں آج سے اپنی کہانی سناؤں گا، ایک ایک صفحہ، بغیر کچھ چھپائے۔ ناشتے کے بعد اس نے مجھے باغ میں چلنے کی دعوت دی، وہی باغ جو کبھی میرے لیے اجنبی تھا۔ آج میں اس کے ساتھ ماں تھی۔ درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے، پر ان سائے میں ہم دونوں کی پرچھائیاں ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ میرا بچپن انہی دیواروں میں گزرا ہے نا؟ سیاست، طاقت، سازش، یہ سب میرے خمیر میں تھا، پر محبت وہ پہلی بار تم میں دیکھی۔ میں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہوئے پوچھا، جب سب جھوٹ بول رہے تھے تو تم نے مجھے کیوں سچ بتایا؟ وہ میرے برابر آ کر بیٹھا۔ کیونکہ تم نے میری خاموشی سنی، اور وہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ دن ڈھلنے لگا، سورج نرم ہونے لگا۔ میں اٹھی اور سرمد کے ساتھ واپس کمرے کی طرف چلی۔ راستے میں کوئی بات نہ ہوئی، لیکن خاموشی میں جو کچھ کہا جا چکا تھا اس کی گونج دیر تک رہنے والی تھی۔ اب ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی دھوکہ نہیں، اور میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اگر وہ اپنے راز مجھ پر کھول رہا ہے تو میں اپنی وفا اس کے ساتھ باندھوں گی، دھوکے سے نہیں، سچائی سے۔ اور شاید خاموشی کی چیخ صرف سننے والے کانوں کو سنائی دیتی ہے، اور اس دن پہلی بار کسی نے میری خاموشی سن لی تھی۔ صبح کے وقت کمرے کی فضا کچھ اور تھی، نہ وہ پرانی خاموشی، نہ وہ بوجھل سناٹا۔ سرمد میرے برابر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جیسے آج وہ کچھ طے کر چکا ہو۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ اب تم سب کچھ سنو گی، جانو گی اور فیصلہ کرو گی کہ میرے ساتھ کھڑی ہو یا نہیں۔ میں چپ رہی۔ سرمد نے زمین پر پڑی فائل اٹھائی، اسے میرے سامنے کھولا۔ اندر کئی تصویریں، رپورٹس اور اخباری تراشے تھے۔ اس نے ایک تصویر پر انگلی رکھی۔ یہ وہ کار ہے جس میں حادثہ ہوا تھا، لیکن بریک خود فیل نہیں ہوئی تھے، بریک لائن کاٹ دی گئی تھی۔ اس نے ایک ویڈیو کلپ چلایا، اس میں ایک شور مچاتی کار دکھائی دے گئی جو تیز رفتاری سے آ رہی تھی، اور پھر ایک پل پر اچانک بے قابو ہو کر گارڈ ریل سے ٹکرا گئی۔ سرمد کی آواز جیسے در سے آ رہی تھی۔ میری زندگی صرف چند سیکنڈ کی دوری پر تھی، مگر کسی نے چاہا کہ میں مر جاؤں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل بند کر دی، اور اب میں نے صرف اتنا کہا، اب مجھے اپنے دشمنوں تک پہنچنا ہے، لیکن میں اکیلا نہیں کر سکتا، مجھے تمہاری مدد چاہیے، کیونکہ تم ان سب کے بیچ ہو۔ ان کا اشارہ محل کے اندرونی نظام کی طرف تھا۔ اس دن کے بعد ہمارے تعلق کی نوعیت مکمل بدل گئی۔ وہ مجھے ہر چھوٹی بڑی چیز بتاتا، ملازموں کی نقل و حرکت سے لے کر آنے والے فون کالز تک۔ میں نوٹ بک پر سب کچھ درج کرتی۔ ایک دن جب باورچی نے کچن میں ایک نیا فون استعمال کرتے دیکھا تو سرمد کو بتا دیا۔ اس نے فوراً موبائل ٹیمپلیٹ منگوایا اور کالز کی تفسیر نکلوا کر مجھے دکھائی۔ یہ نمبر میرے چچا کے پرانے ملازم کا ہے، جو اب ایک کاروباری شخص کے ساتھ منسلک ہے، وہی جو میرا سب سے بڑا سیاسی مخالف رہا ہے۔ میرے دل میں ایک نئی ذمہ داری ابھری۔ میں اب صرف دیکھنے والی نہیں رہی تھی، میں سننے اور سمجھنے لگی تھی۔ شام کو جب میں اس کے لیے چائے لے کر آتی تو وہ اکثر پوچھتا، آج کیا سیکھا؟ میں اسے بتاتی کہ کس ملازم کی چہل قدمی مشکوک لگی، یا کس فون پر بات کرتے ہوئے کسی کا انداز بدلا ہوا تھا۔ وہ سنتا، سر ہلاتا اور آہستہ سے کہتا، تم واقعی میری طاقت بن رہی ہو، ہنا۔ ایک دن مجھے سردار غلام رسول کا فون آیا، جو کبھی سرمد کے والد کا پرانا مشیر تھا۔ اس نے مجھے کہا، بیٹا، سب سنبھال لو، تم اس کے گھر کی نئی بنیاد ہو۔ میں حیران ہوئی کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں اب اس سازش کا حصہ نہیں ہوں، اس کا توڑ ہوں۔ شاید محل کی دیواروں کے اپنے کان ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک نیا نظام بنانا شروع کیا۔ ہر نوکر کی حرکت نوٹ کرنے لگے، باہر سے آنے والے مہمانوں کی فہرست بننے لگی۔ سرمد دن بھر
بے ہنگم باتیں کرتا، پاگلوں کی طرح چھت کو گھورتا، مگر جیسے ہی دروازہ بند ہوتا وہ سیدھا ہو جاتا، میرے پاس آ کر کہتا، آج کتنے جھوٹ بولے؟ میں مسکرا کر کہتی، بس اتنے جتنے زندگی چلانے کو ضروری ہو۔ ایک دن سرمن نے مجھے صحن میں بلایا۔ وہاں ایک کونے میں پرانی لائبریری کے دروازے کے پیچھے ایک خفیہ کیبنٹ تھا جس میں کئی فائل، کیمرے اور ریکارڈز کا سامان رکھا تھا۔ اس نے کہا، یہ میرے والد کے وقت کا ہے، مگر اب یہ تمہیں سونپا ہوں، تم اس کا دھیان رکھو جیسے میری زندگی کا رکھتی ہو۔ میں نے اس کے لمحے کو سنبھال کر دل میں رکھ لیا اور راتوں کو ہم دونوں کمرے میں چھوٹی لائٹ جلا کر منصوبے بناتے۔ سرمن میرے ہاتھ سے پین لیتا، یہ نام لکھو، اس نے کل کسی سے خفیہ بات کی۔ ایک بار ایک ملازم نے سرمد کو چھپ کر ریکارڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن سرمد کو پہلے ہی شک ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے کہا، اسے وقت دو، وہ خود اپنا چہرہ بے نقاب کرے گا۔ اور وہ ہوا بھی۔ 2 دن بعد وہ ملازم کسی فون پر بات کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ سرمد نے اسے نکالنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس سے کہلوایا، بتا دو انہیں سرمد اب تمہارے کھیل میں نہیں رہا۔ اس دن میرے دل میں ایک عجیب سا فخر جاگا۔ میں اس کے ساتھ تھی، اس کی جنگ میں، اس کی چال میں، اس کی سچائی میں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے کو خاموش نظروں سے جاننے لگے۔ وہ دن میں پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا اور رات کو میرے ساتھ میں چائے کا کپ دے کر کہتا، ایک اور دن گزر گیا ہینا، ہم ابھی بھی جیت رہے ہیں۔ اور میں سوچتی، واقعی ہم جیت رہے تھے، محبت میں بندھے اور خطرے میں جکڑے ہم دو لوگ، ایک دنیا کے سامنے پاگل اور ایک دنیا کے پیچھے بیدار۔ ہم وہ کردار بن چکے تھے جنہیں کہانیاں بعد میں یاد کرتی ہیں، مگر اس دن دنیا انہیں پہچان نہیں پاتی۔ اس رات سرمد کمرے میں ٹہل رہا تھا، باہر بارش کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی اور میں صوفے پہ بیٹھی اپنے نوٹس میں کچھ لکھ رہی تھی۔ سرمد کی چال تیز تھی، جیسے وہ کسی سوچ کو قدموں سے رودنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک وہ رکا، میری طرف مڑا اور کہا، میں جانتا ہوں ہینا، وہ کون لوگ ہیں جو مجھے مٹانا چاہتے ہیں۔ میں نے قلم روک لیا، نظریں اس کی طرف کی، تو پھر کچھ کہتے کیوں نہیں؟ وہ آہستہ سے مسکرایا، تھکا ہوا سا، کیونکہ میرے دشمنوں کے چہرے نہیں ہیں، وہ اندھیرے میں چھپے لوگ ہیں۔ ان کی حرکت ایک سیاہی کی طرح ہے، نظر آتی ہے مگر پکڑے نہیں جاتی۔ میں نے سر ہلایا، تو پھر ہمیں سایہ نہیں، روشنی بڑھانی ہوگی۔ اور اس جملے پر کچھ لمحے کو رک گیا، پھر آہستہ آ کر میرے قریب بیٹھ گیا اور میرے ہاتھ سے نوٹ بک لے لی۔ اندر کے لوگ ہی باہر والوں کو راستہ دیتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے اپنے ارد گرد کو صاف کرنا ہوگا۔ اگلے چند دن ہم نے مختلف نوکروں، ملازموں اور یہاں تک کہ آنے والے مہمانوں پر بھی نظر رکھنا شروع کی۔ میں نے سرمد کی ہدایت پر روز کی فہرست بنانا شروع کی، کون آیا، کب آیا، کس سے ملا اور کتنا وقت گزرا۔ ہر تفصیل، ہر معمولی بات ہمارے لیے اہم تھی۔ ایک دن جب میں لان میں پھولوں کو پانی دے رہی تھی، ایک نوکر مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، وہ چہرے پہ پسینے میں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس واپس آ کر سرمد کو اطلاع دی۔ اس نے اس نوکر کا پرانا ریکارڈ نکلوا لیا، یہ پچھلے سال ہی رکھا گیا تھا کسی کی سفارش پر۔ ہم نے اس کے کمرے کی تلاشی لی، الماری کے نچلے خانے میں ایک چھوٹا سا ریکارڈنگ آلہ ملا جس میں سرمد کی کچھ باتیں ریکارڈ تھیں۔ سرمد نے اسے فوراً نہیں نکالا، اس نے اسے آزاد چھوڑا، لیکن ہر وقت اس پر نظر رکھی۔ یہ لوگ ڈر سے نہیں، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، ہم ان کو وہ موقع دے کر ان کا انجام دیکھیں گے۔ میرے لیے یہ سب ایک نئی دنیا تھی، میں جو کبھی صرف ایک ملازمہ تھی، اب محل کے اندر ایک خفیہ کردار بن چکی تھی۔ میں نے اپنی سادگی کو کبھی اپنی کمزوری سمجھا تھا، لیکن اب وہی سادگی مجھے دوسروں سے ممتاز بنا رہی تھی۔ سرمد نے ایک بار کہا، تمہاری خاموشی ہی نا، یہ میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایک دوپہر میں نے دیکھا کہ سرمد کا چچا زاد بھائی سلیمان اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے، چائے، بسکٹ اور بہت محتاط بات چیت ہو رہی تھی۔ میں پردے کے پیچھے سے سب دیکھ رہی تھی۔ سلیمان نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، اگر سرمد سیاست سے باہر نہ ہوا تو پارٹی میں میرا کیا مقام بچے گا؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے سنا، ریکارڈ آن کیا اور سب کچھ ریکارڈ کر لیا۔ اس دن جب میں نے سرمد کو وہ ریکارڈنگ سنائی، وہ چپ رہا، بس دیر تک چھت کو گھورتا رہا، پھر بولا، یہی تو میں کہہ رہا تھا، دشمن وہ ہوتا ہے جو خاندان کی چادر اوڑھ کر خنجر مارے۔ ہم نے سلیمان پر نظر رکھنا شروع کر دی، اس کی کار کی نقل و حرکت، اس کی
فون کالز اور ملاقاتیں۔ ایک دن سرمد نے مجھے کاغذ دیا۔ اس میں ان تمام کمپنیز کی فہرست ہے جو سلیمان کے نام پر ہے، مگر اصل مالک کوئی اور ہے، وہی جو میرے مخالف سیاستدانوں سے ملا ہوا ہے۔ ہم نے اس رابطے کو پکڑنے کی کوشش کی مگر ابھی ثبوت مکمل نہیں تھی۔ ہمیں جلدی نہیں کرنی، سرمد نے کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک چھوٹے الزام میں میری زندگی برباد کرنا چاہتے تھے۔ اب ان کی باری ہے۔ سرمد دن کے وقت اب بھی وہی پاگل پن کا ڈھونگ کرتا، کبھی بچوں جیسا کہہ کر، کبھی خود سے باتیں، کبھی زمین پر لیٹ کر دیواروں سے الجھنا۔ لیکن جیسے ہی دروازہ بند ہوتا وہ سیدھا ہو جاتا، میز پر آ کر رپورٹس کھولتا اور مجھ سے کہتا، بتاؤ آج کون مشکوک تھا؟ میں بتاتی، وہ نوٹ کرتا، یہ سب کھیل ہے ہی نا، اور کھیل میں جیتنے کے لیے دماغ نہیں ضبط چاہیے۔ وقت کم ہوتا جا رہا تھا، سلمان کے ارادے اب تیز ہو چکے تھے۔ ہمیں خبر ملی کہ وہ کچھ صحافیوں سے ملنے جا رہا ہے، شاید کوئی جھوٹا اسکینڈل تیار کر رہا ہو۔ سرمد نے کہا، اگر وہ مجھ پر انگلی اٹھائے تو مجھے بولنا پڑے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بولنے سے پہلے اس کے جھوٹ کی بنیاد ہلا دوں۔ ہم نے اس صحافی کی ٹیم پر بھی نظر رکھی اور ایک دن جب وہ ہمارے محل کے باہر موجود تھا، سرمد نے مجھ سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی ایک چال چلیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی، وہی چمک جو کسی عام انسان میں نہیں ہوتی۔ وہ اب صرف سرمد نہیں تھا، وہ اب اس جنگ کا سپہ سالار تھا جس میں ہم دونوں شریک تھے۔ دشمن بے چہرہ ضرور تھا مگر اس کی سانسیں اب ہمارے قریب تھیں اور ہمیں ان کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس رات موسم میں عجیب سا سکون تھا، جیسے فضا کسی خبر کا انتظار کر رہی ہو۔ میں کمرے کی میز پر فائلیں ترتیب دے رہی تھی جب سرمد اندر آیا، قدم آہستہ مگر نظر میں وہی پرانی سنجیدگی۔ اس کے ہاتھ میں نیلے رنگ کی ایک موٹی فائل تھی جسے اس نے میرے سامنے رکھا۔ یہ رہا پہلا ثبوت میرے دشمنوں کے خلاف۔ میرے ہاتھ رکے نہیں، میں نے فوراً فائل کھولی۔ اندر کئی تصویریں تھیں، کچھ فوٹیج کسی پرانی خفیہ میٹنگ کی، کچھ موبائل کال کی اسکرین شاٹس اور چند اکاؤنٹس ڈیٹیلز۔ ان سب میں ایک بات مشترک تھی، ہر چیز واضح طور پر ایک سازش کی جانب اشارہ کر رہی تھی، ایک مکمل منصوبہ جس کے تحت سرمد کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ سب کب چمک گیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جب سب سمجھ رہے تھے کہ میں دیواروں سے باتیں کر رہا ہوں، تب میں حقیقت سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا اور جمع کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں پہلی بار جیت کی جھلک تھی، ایک ایسے شخص کی جو بہت برداشت کر چکا ہو۔ ہم نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ ابھی یہ ثبوت میڈیا کو دینا بے وقوفی ہوگی۔ دشمن اب بھی چالاک ہے، وہ اگر محسوس کرے گا کہ ہم اس کے قریب ہیں تو وہ ضرور کچھ بڑا نقصان کرے گا۔ سرمد نے کہا، ہمیں پہلے اسے بے نقاب کرنا ہے، اس کے نیٹ ورک کو توڑنا ہے۔ جب ہم بولیں گے تو سچ کی گونج اتنی اونچی ہوگی کہ کوئی انکار نہ کر سکے گا۔ اگلے چند دن سرمد نے اپنے پرانے وفاداروں سے رابطہ شروع کیا، وہ لوگ جو اس کے سیاست کے دور میں ساتھ تھے، جو اس کے وفادار تھے لیکن حادثے کے بعد بکھر گئے تھے۔ میں نے دیکھا ایک ایک کر کے وہ لوگ واپس آنا شروع ہوئے، کمرے کے کونے میں بیٹھ کر پلان بناتے، نقشے بنتے، فہرست بنتی۔ یہ سب اب میرے رازداروں ہیں۔ سرمد نے کہا، یہ جانتے ہیں کہ میں پاگل نہیں ہوں، اور اب سب جانیں گے۔ ہم نے پہلا ہدف چنا، وہی نوکر جس کے بارے میں شک تھا، جسے کچھ دن پہلے ایک مشتبہ فون کال پر دیکھا گیا تھا۔ سرمد نے کہا، ہم اسے براہ راست نہیں پکڑیں گے بلکہ اسے ایسا موقع دیں گے جہاں وہ خود غلطی کرے۔ ہم نے ایک دن پورے محل کو سناٹے میں رکھا، جان بوجھ کر سلیمان کے ایک ساتھی کے بارے میں بات کی گئی جسے وہ محل میں آیا رہا ہو۔ وہی نوکر اگلے دن غیر معمولی طور پر جلدی باہر گیا اور شام کو واپس آیا تو اس کے رویے میں تبدیلی تھی۔ اگلی رات جب وہ ملازم اپنے کمرے میں تھا تو سرمد کے دو آدمیوں نے خفیہ طور پر اس کی تلاشی لی۔ ایک پرانا موبائل ملا جس میں چند تصاویر اور میسیجز تھے، جس میں محل کی اندرونی معلومات رپورٹ کی جاتی تھی۔ یہ وہی ثبوت تھا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ اب اسے ہٹانا کافی نہیں، سرمد نے کہا، اسے استعمال کرنا ہوگا۔ اس نوکر کو محل سے نہیں نکالا گیا بلکہ اسے محسوس کروایا گیا کہ اس کی سازش بے نقاب نہیں ہوئی، لیکن ہم نے اس کے فون کمرے اور اس کی نقل و حرکت پر مکمل نظر رکھی۔ چند دن بعد اس نے پھر کسی سے رابطہ کیا اور اسی دوران سرمد کے ایک آدمی نے اس رابطے کو ٹریس کر لیا۔ اگلی صبح سرمد نے مجھے بتایا، آج وہ وقت ہے جب ہم پہلا پتا گرائیں گے۔ پولیس کو اطلاع دی گئی لیکن پردے کے پیچھے سے چند
گھنٹوں میں ایک چھپا مارا گیا اور وہ نوکر اپنے تمام ثبوتوں سمیت پکڑا گیا۔ میں اس لمحے صوفے پہ بیٹھی تھی اور میری آنکھیں وہ دروازہ دیکھ رہی تھی جس سے دشمن کا پہلا چہرہ باہر لے جایا گیا۔ یہ ہے ہماری پہلی جیت، سرمد نے میرے پاس آ کر کہا۔ شام کو ہم بیلکونی میں بیٹھے، ہوا میں ہلکی کھنکی تھی مگر میرے اندر ایک عجیب سا سکون۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما۔ میں نے پہلی بار اس کی ہتھیلی کو دیر تک تھاما رکھا اور محسوس کیا کہ وہ لرز نہیں رہی۔ یہ ہاتھ اب پورے اعتماد کے ساتھ جیت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سرمد نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے ہینا، لیکن پہاڑ کی پہلی چٹان گر چکی ہے۔ میں نے اس کے کندھوں سے سر ٹکا دیا۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ جیت چھوٹی ہے لیکن بڑی لڑائی کا دروازہ کھل چکی ہے۔ ہم خاموش بیٹھے رہے، روشنیوں کے بجھتے ہوئے شہر کو دیکھتے جیسے ہمیں ہر کونے سے اب ایک نیا اشارہ ملنے والا ہو۔ اور میں نے سوچا یہ جنگ اب ہماری ہے اور ہم نے ہارنا چھوڑ دیا ہے۔ سرمد کی آنکھوں میں وہ دھند اب باقی نہیں رہی تھی، وہ کئی مہینوں تک چھائی رہی تھی۔ اس کا لہجہ واضح تھا، چال میں اعتماد، اور دن بدن اس کے اندر کا سکون باہر نظر آنے لگا تھا۔ ہم نے دشمن کا پہلا کارندہ بے نقاب کر دیا تھا لیکن یہ صرف آغاز تھا، اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ محل کے اندرونی ماحول میں بھی تبدیلی آنے لگی تھی۔ نوکروں کے چہرے پر تجسس نظر آتا، رشتے دار جب ملاقات کے لیے آتے تو گہری نظریں سرمد کا جائزہ لیتے۔ ایک دن دوپہر کے وقت بیگم صاحبہ کی بہن آئی تھی۔ سرمد صوفے پہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ خاتون نے آہستہ سے میرے قریب آ کر کہا، اب تو یہ کچھ زیادہ ہی ہوش میں لگتا ہے، کیا دوا بدل دی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، دعا کا اثر ہے شاید۔ میں نے یہ جملہ کہتے ہوئے سرمد کی طرف دیکھا، اس کی نظروں میں ہلکی سی چمک آئی جیسے وہ سب کچھ سن رہا ہو۔ شام کو جب ہم بیلکونی میں بیٹھے تو اس نے کہا، مجھے وقت کم محسوس ہو رہا ہے، لوگوں کو اب شک ہونے لگا ہے، تو پھر ہمیں سب کچھ تیز کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، نہیں۔ وہ بولا، جلد بازی ہمیں نقصان دے گی، ہمیں صرف ایک آخری غلطی کا انتظار ہے جو سلیمان خود کرے گا، اور وہ موقع جلد آئے گا۔ ایک دن سلیمان نے سرمد کو آفس بلایا۔ ہمیں پہلے ہی اطلاع تھی کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ سرمد نے مجھ سے کہا، آج تم بھی ساتھ چلو لیکن خاموش رہنا۔ ہم نے آفس کے اندرونی کمرے میں خفیہ کیمرہ نصب کیے۔ آفس کے ایک کونے میں مائکرو ریکارڈر نصب کیا گیا۔ میں ایک جانب چھپ کر بیٹھی تھی، میری سانسیں بھی جیسے آواز پیدا کر رہی تھیں۔ سلیمان اندر آیا، ہاتھ میں سگریٹ، چہرے پہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہ اعتماد جو دشمنی کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے سرمد کو گلے لگایا، کتنا خوش ہو تم سے مل کر بھائی؟ سرمد نے سرد لہجے میں جواب دیا، خوشی تو مجھے بھی ہے لیکن دیر ہو گئی ملنے میں۔ سلیمان نے تھوڑی دیر عام گفتگو کی، پھر یکدم سنجیدہ ہو گیا، دیکھو سرمد، ایک بات سمجھ لو، تم نے بہت کچھ حاصل کر لیا لیکن اب وقت بدل چکا ہے، پارٹی کو نیا چہرہ چاہیے، تم جیسا نہیں، کچھ لوگ الگ۔ سرمد خاموش رہا۔ سلیمان نے میز پر ہاتھ مارا، اگر تم راستے سے نہ ہٹے تو میں مجبور ہو جاؤں گا، اور میں صرف سیاست کی بات نہیں کر رہا بھائی، سرمد نے آہستہ سے کہا، تو تم چاہتے ہو میں مر جاؤں؟ سلیمان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ سرمد کے قریب آ کر بولا، اگر اس دن گاڑی کا بریک نہ فیل ہوتا تو تم اب تک سدھر ہوتے، افسوس، موقع ضائع ہو گیا۔ یہ وہ جملہ تھا جس کا ہمیں انتظار تھا۔ ریکارڈر نے سب محفوظ کر لیا۔ سرمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شکریہ بھائی، تم نے میری کئی الجھنیں ختم کر دی۔ سلیمان چونکا لیکن جلد ہی خود پر قابو پا لیا، ویسے بھی تم اب وہ نہیں رہے جو پہلے تھے، سب کو پتہ ہے تمہارا دماغ ٹھیک نہیں۔ اس پر سرمد نے آہستہ سے کہا، اور تم وہی ہو جو ہمیشہ سے تھے، پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے۔ اس کے بعد ہم وہاں سے واپس محل آئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سرمد نے خفیہ ٹیم کو ریکارڈنگ دی، یہ ہے وہ اعتراف جس نے ہمیں قانوناً مضبوط کر دیا ہے۔ اب ہم خاموش نہیں رہیں گے، مگر ابھی نہیں، جب پوری ٹیم تیار ہوگی۔ ہم نے اس رات اپنے پرانے اتحادوں سے رابطے شروع کیے، وہ لوگ جو کسی زمانے میں سرمد کی سیاست کے ستون تھے مگر حادثے کے بعد کنارہ کر چکے تھے۔ ایک ایک کو دعوت دی گئی، انفرادی طور پر چھوٹے گروپوں میں۔ ہر ملاقات کے بعد سرمد مجھے تفصیل بتاتا اور میں اپنی ڈائری میں سب نوٹ کرتی۔ ایک دن رات کو جب وہ میرے ساتھ لان میں بیٹھا تو اس نے کہا، میں تمہاری وجہ سے اب تک ٹوٹا نہیں، تم نے مجھے وہ یقین دیا جو میرے پاس کبھی نہ تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف اس کا ہاتھ تھاما۔ اگلے دن میڈیا میں کچھ رپورٹس لیک ہوئیں
جن میں کہا گیا کہ سرمد گردیزی اب مکمل ہوش میں ہیں اور دوبارہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے ہیں۔ یہ خبر سلیمان کے پہلا جھٹکا تھا۔ ہم نے جان بوجھ کر یہ خبر پھیلنے دی تاکہ مخالفین گھبرا جائیں۔ جلد ہی ہمارے خفیہ ذرائع سے بتایا کہ سلیمان نے بیرون ملک سفر کی تیاری کی ہے، وہ بھاگ رہا ہے۔ سرمد نے کہا، یہ اس کا اعتراف ہے کہ وہ شکست کھا چکا ہے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ قانون کے مطابق کارروائی ہو۔ وکیلوں کی ایک ٹیم تیار کی گئی، مکمل شواہد کے ساتھ، مکمل اعتراف کے ساتھ۔ میں نے اس سارے سفر میں سرمد کو بدلتے دیکھا۔ وہ اب صرف میرا شوہر نہیں تھا، وہ ایک ایسا جنگجو بن چکا تھا جو اپنی بربادی کو ہتھیار بنا کر لڑ رہا تھا۔ وہ سچائی کے لیے کھڑا تھا، میرے لیے، اپنے باپ کے خواب کے لیے اور اپنے وطن کے لیے۔ اس کا امتحان ابھی ختم نہ ہوا تھا، لیکن وہ اس دہلیز پر پہنچ چکا تھا جہاں سے جیت کا دروازہ نظر آنے لگا، اور اب وہ دروازہ کھولنے کے لیے تیار تھا۔ پریس کانفرنس سے ایک رات پہلے سرمد کمرے میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے لیے چائے بنا کر لائی تو اس نے میرے ہاتھ سے کپ لے کر ٹیبل پر رکھا اور کہا، کل جو ہونے والا ہے وہ صرف میرے لیے نہیں، تمہارے لیے بھی ہے ہینا۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ یہ سفر ہم دونوں نے ساتھ طے کیا ہے، اور اب منزل بھی تمہارے ساتھ ہی نظر آ رہی ہے۔ رات بھر میں جاگتی رہی، کھڑکی سے باہر نظر آتے چراغ، شہر کی روشنیاں اور کہیں دور شور کی جھلکیاں، سب میرے اندر کی گھبراہٹ سے مل رہی تھی۔ میرے دل میں ہر منظر گھوم رہا تھا، وہ دن جب مجھے نوکری ملی تھی، وہ رات جب میں نے اس کا سچ سنا، اور وہ لمحے جب ہم نے ایک ایک سازشوں کو بے نقاب کیا۔ سب جیسے ایک سلائیڈ شو کی طرح آنکھوں کے سامنے تھا۔ اگلی صبح سرمد معمول سے پہلے تیار ہوا۔ اس نے سیاہ کوٹ پہنا جو اس کی شخصیت کو اور نمایاں کر رہا تھا۔ اس نے جب آئینے میں خود کو دیکھا تو پل بھر کو ٹھٹک گیا۔ یہ چہرہ، یہ وہی ہے جس پر دنیا نے پاگل ہونے کا لیبل چسپاں کر دیا تھا۔ اب دیکھنا ہینا، کل یہی چہرہ لوگوں کے لیے قیادت کی علامت بنے گا۔ ہم نے ناشتہ خاموشی سے کیا، لیکن اس خاموشی میں کسی شکست خوردہ کی تھکن نہیں، ایک آنے والی فتح کی گونج تھی۔ جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو سرمد نے ایک پرانی تصویر نکالی جس میں وہ اپنے والد کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ ہوتے تو آج فخر کرتے، شاید تھپکی دیتے اور کہتے، میرا بیٹا ہار نہیں۔ پریس کانفرنس ایک خفیہ مقام پر رکھی گئی تھی۔ اندرونی ہال میں چند چنندا صحافی، کمرے رپورٹر اور کچھ سابقہ اتحادی موجود تھے۔ اسٹیج کے پیچھے میں کھڑی تھی، میری انگلیاں سرد تھیں، دل کی دھڑکن تیز، لیکن میرے چہرے پر سکون تھا، جیسے میں خود اپنے خواب کی گواہ بننے جا رہی تھی۔ سرمد نے اسٹیج پر قدم رکھا، کیمرے کی فلیشیں چمکی، کچھ لمحوں تک ہال میں ہلکی ہلچل رہی، پھر جیسے سب رک گیا۔ اس نے مائیک کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، آپ سب نے ایک سوال پوچھا، کیا سرمد گردیزی پاگل ہو چکا ہے؟ آج میں اس سوال کا جواب دینے آیا ہوں، لیکن صرف الفاظ نہیں، ثبوت کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے اس نے وہ فائلز میڈیا کے سامنے رکھی، ریکارڈنگز چلائی، سلیمان کے اعتراف، کالز، ملی لین دین کے ثبوت اور نوکروں کی جاسوسی کے ریکارڈ۔ ہر دستاویز، ہر تصویر، ہر آواز ایک خاموش سچ کو چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی۔ صحافیوں کے چہرے بدلنے لگے، جو کل تک سرمد کے خلاف لگتے تھے، آج اس کے ساتھ بیٹھنے کی خواہش کرنے لگے۔ کمرے میں جیسے وقت رک گیا تھا۔ کوئی صحافی سوال پوچھتا تو سرمد پورے یقین کے ساتھ جواب دیتا۔ اس کے چہرے پر اب وہی وقار لوٹ آیا تھا جو کبھی اس کی پہچان تھا۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر اس نے مائیک سے ہٹ کر سب کو دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، اور آج میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں اس سازش سے بچ سکا تو میں صرف ایک وجہ سے، میری بیوی ہینا۔ وہ لمحہ میرے لیے وقت کا ٹھہر جانا تھا۔ میں اسٹیج کے پیچھے کھڑی تھی، لیکن سب کی نظریں مجھ پر آ پڑی۔ سرمد نے اپنی بات جاری رکھی، جب میں نے سب کھو دیا تھا وہ تب بھی میرے ساتھ تھی۔ اس نے میرا سچ سنا، مجھے سمجھا اور میرے ساتھ کھڑی رہی۔ آج جو کچھ بھی ہوں میں اور وہ عورت کی خاموشی، حوصلے اور وفا کا نتیجہ ہے۔ میں نے خود کو پیچھے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن آنکھوں سے بہتے آنسو چھپائے نہ جا سکے۔ پریس کانفرنس کے بعد ملک بھر میں ایک طوفان سا آ گیا۔ ٹی وی چینلز پر سرمد کی ویڈیوز، انٹرویوز، تحریر، سوشل میڈیا پر لوگوں کے تبصرے۔ ہمیں پاگل سمجھنے والے سے معافی مانگنی چاہیے، ایک معروف اینکر نے کہا۔ سرمد گردیزی واپس آ چکے ہیں اور اس بار
وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس رات جب ہم محل واپس لوٹے، گیٹ پر کھڑے چند ملازموں نے نعرہ لگایا، سرمد صاحب زندہ باد۔ سرمد مسکرایا اور خاموشی سے میرا ہاتھ تھام کر اندر چلا گیا۔ رات کو ہم نے وہی بالکنی کا کونا چنا جہاں پہلے بھی کئی راتیں گزاری تھیں۔ آسمان صاف تھا، ہوا نرم، اور ہمارے درمیان کوئی سوال باقی نہ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے کہا، تو یہ وہ دن تھا جس کا انتظار تھا؟ نہیں، اس نے نرمی سے جواب دیا، یہ تو شروعات ہے نا، اب ہم صرف اپنے نہیں اس ملک کی جنگ لڑیں گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہی چمک دیکھی جو کسی لیڈر کی ہوتی ہے، مگر میرے لیے وہ صرف ایک سیاستدان نہیں تھا، وہی شخص تھا جس نے مجھ سے پہلے کہا تھا، کاش تم مجھے پہلے ملتی۔ آج میں صرف اس کی بیوی نہ تھی، میں اس کی ہمسفر تھی، اس کی رازدار، اس کی جنگ میں شامل ایک مکمل شریک۔ اور جب ہم دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے لگا یہ محبت کا سفر ابھی تو آغاز ہے۔